انشاءاللہ صفحہ نمبر 386 سے پڑھیں گے، اور نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ سبا۔ آج مئی کی 10 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے لیے جو ذات ایسی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ ہی کا ہے، اسی کا ہے یا اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریفات ہیں آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یہ اشارے وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے یا نکلے گا۔ وما ينزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے۔ وما يعرج فيها، جو اس میں چڑھتا ہے، وہ اعمال ہیں، برکات ہیں، رپورٹیں ہیں۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا، اور کافروں نے یہ بات کہی، لا تأتینا الساعة، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، آپ فرما دیں کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم، لتأتینکم، تمہارے پاس ضرور قیامت آئے گی۔ عالم الغیب، جو غیبوں کا جاننے والا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، نہیں چھپتا، نہیں چھپے گا اس سے کوئی ایک ذرہ، ذرے کے وزن کے برابر آسمانوں میں، فی السماوات ولا فی الارض، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ذرے سے نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے کوئی بڑا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں اس سے چھپی ہو، مخفی ہو۔ الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب لوح محفوظ میں اس کی ماسٹر کاپی ریکارڈ موجود ہے۔
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے. اولئک لہم مغفرہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور عزت و شرف والا عمدہ رزق ہوگا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں، نشانیوں میں کوشش کی عاجز کر سکنے کے لیے. اولئک لہم عذاب، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا. من رجز علیم، وہ ایسا عذاب ہے جس میں ذلتیں بھی ہیں اور وہ دردناک عذاب ہوگا. ذلتیں، رسوائیاں اور پریشانیاں. حضرات، سورت کا نام سبا ہے، یہ بستی کے نام پر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے. وہی 54 آیا، اس میں 54 آیات ہیں. بس 6 رکوعات، 6 اس میں رکوع ہے. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. یہ 5 صورتیں ہیں جس میں سورہ زمر بھی ہے، سورہ کہف بھی ہے، سورہ فاطر بھی ہے، سورہ اعراف بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بھی. یہ وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا اور آغاز الحمدللہ جو کلمہ ہے اس سے ہوتی ہے. یہ 5 صورتیں. تو اللہ رب العزت نے آگے تفصیل آئے گی، سبا بستی کی خبر آئے گی، اور جبل میں ہے سبا. تو اس میں معروف واقعہ ہے، ہدہد پرندہ ہے، اس کی بات ہے. وہاں سے خبر لاتا ہے، اور اس کی جو لیڈ کرنے والی ہے، قائد ہے، وہ خاتون ہے. اور پھر وہ سورج کے پجاری ہیں، مشرق ہیں پرلے درجے کے. تو اس حوالے سے سورت کا نام سبا. جس طرح ہاتھی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے، شہد کی مکھی کے نام پر، گائے کے نام پر، خاندان قریش، آل عمران، سورہ بنی اسرائیل، یہ وہ صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کے نام پر بھی رکھی. تو تمام تعریفات جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اب اس پہ چھوٹی ساری بات ذہن میں آتی ہے، جو الف لام ہے، یہ اس کو بولتے استغراق، جس میں تمام چیزیں گھیرے میں آتی ہیں. دی اینڈ یہاں ہوتا ہے کہ ساری تعریف، فرض کرے کو تعریف کرتا ہے، یہ بہت بڑا خوبصورت ہے، بی بڑی خوبصورت ہے، بندہ بڑا ذہین ہے، بڑا دلیر ہے. اس کی دلیری، خوبصورتی مرد ہے یا عورت ہے، تو اینڈ پہ بات جائے گی کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مصور کون ہے. تو وہ خالق رب العالمین ہے. اس کی تصویر بنانے والا کون ہے، اس کی شجاعت اور بہادری اور دلیری کی صفت جس نے عطا کی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے تمام قسم کی تعریفات. مجھے یاد ہے جناب ڈاکٹر صاحب، کسی دور میں ایک بندے نے کتابت کرتے، فن کتابت میں اتنا ماہر تھا کہ اس نے دستی قلمی نسخہ 3 دن میں پورا قرآن میں لکھ دیا. یہ کچھ چھوٹی بات میں نے نہیں کی، بہت بڑی بات ہے. 3 دنوں میں قلم کے ساتھ. یہ پیمانے جو آج کل بنے ہوئے ہیں وہ نہیں تھے، دستی قلم کے ساتھ. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تو تھکا نہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، مخلوقات بنائی، جب وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا. اس نے متکبرانہ لہجے میں یہی جواب دیا کہ وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں آئی. اللہ رب العزت نے فوراً اس کے ہاتھ کو شل کر دی. یہ قوتیں، یہ تندرستیاں اور یہ فنکاریاں عطا کون کرتا ہے؟ یہ دلیریاں اور بزدلیاں بھی کہاں سے آتی ہیں؟ پھر جب اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے تو وہی بندہ جو ہے کی قوت فراہم کرنے والا، دشمن کے سامنے ثبات قدمی نصیب کرنے والا. اور تمام تعریفات اللہ کے لیے. پھر وہ اللہ صاحب کون ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو سمندروں میں ہے، جو خشکیوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، وہ سارا کچھ ہی اس کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے للہ میراث السماوات والارض،
عارضی مالک فارغ ہو جائیں گے، مرکب جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے دنیا سے. تو زمین لیتے ہو تو زمین کا انتقال بندے کے نام ہوتا ہے. جب بندہ فوت ہوتا ہے تو بندے کا انتقال زمین کے اندر ہوتا ہے. جو سب غازی سمجھ آ گئی. انتقال کرا لیا جی 2 مربع زمین لے جی، ہاں جی انتقال ہو گیا. انتقال زمین کا آپ کے نام ہو گیا. جب چوہی صاحب فوت ہوں گے، مولوی صاحب فوت ہوں گے، چوہی صاحب مودی صاحب مریں گے، تو وہ سارا انتقال کس کی طرف ہوگا؟ زمین کی طرف. کیسا خوبصورت اللہ مہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے مروا، ظلم کرنے والوں کو ظالموں کے ذریعے ہی دنیا سے ناپید کروا. اور اللہ تعالیٰ نے کروایا. ارشاد ہوتا ہے جو زمین و آسمان وما بینہما کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، اس میں اگر چیزیں گننی شروع کر دوں، اس میں گیسیں، دھاتیں، چشمے، سلسلے، نباتات، پھل فروٹ، نبات، نمکیات، کوئلے، تمام قسم کی چیزیں کس کی ملکیت ہے؟ رب العالمین. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوتی. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک یہ لہجہ ہے. دوسرا یہ بھی لہجہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا جو لوگ پاس ہو کر جنت میں جائیں گے تو یہ عرض کریں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ ہم تیری تعریف کرتے اگر تو ہماری مدد نہ کرتا، شفقت نہ کرتا، توفیق نہ دیتا، تمام مصروفیات ختم کر کے تیرے گھر میں حاضری کا موقع فراہم نہ کرتا، میں یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اور لوگ بولیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. تمام تعریفات رب کے لیے جس نے ہمیں سارے سچے وعدے کر کے ثابت کر دیا ہے اور جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث بنا دیا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. تو گزارش یہ ہے کہ اسی کے لیے تعریفات ہیں ادھر بھی ادھر بھی. ایک ہے رحمان الدنیا والآخرہ رحمان اور رحیم ورحیم الآخرہ. ایک حدیث کے اندر بات اس طرح ہے کہ رحمت کے 100 درجے اللہ نے بنائے، صرف ایک درجہ رحمت کا اللہ نے ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے انسانوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر. مرغی اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، گائے بھینس اپنے بچے کے ساتھ چاٹ رہی ہے، پیار کر رہی ہے، اور اس طرح پرندے پر بچھا کے اپنے بچوں پر سردی کا معاوضہ. ایک صرف درجہ تقسیم کیا ہے، 99 درجے اللہ نے محفوظ رکھے. قیامت والے دن رحیم الآخرہ صرف اہل ایمان پر اللہ تقسیم ہوگا، بوجھیں لگ جائیں گی انشاءاللہ. تو ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمتیں بھی اس کے پاس ہے، باخبر بھی وہ ہے، اصل حکیم وہی ہے. کیوں کسی کو غریب رکھا ہے، کیوں کسی کو بیمار رکھا ہے، کیوں کسی کو جلدی فوت کر دی ہے، کیوں عمر لمبی کر دی ہے، کیوں اس نے کسی کو چھتراوٹ کروائی ہے، یہ حکمت اللہ جانتا ہے. باخبر بھی وہ ہے، حکیم بھی اصل وہی ہے. مجھے یاد ہے معروف بات ہے، متداول ہے ہمارے اس ماحولیات میں، بڑے بڑے حکیم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. جب اسے پوچھا جائے حکیم صاحب تمہیں نہیں پتہ لگتا تمہیں کی لوگوں کی نبضیں چیک کرتے ہو، تم نے پڑھا ہے، نسخے بنائے ہیں، مجونے بنائے ہیں اور اس تریاق بنائے ہیں. وہ کہیں یار سمجھ نہیں لگتی میں کی کرا. یہ سمجھے پھر اللہ عطا فرمائے تو ملتی ہے ورنہ چھین جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یعرج. فرمایا ارشاد ہوتا ہے وہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے. کیا داخل ہوتا ہے؟ پانی داخل ہوتے ہیں زمین کے اندر. جو سسٹم اللہ نے بنائے ہیں زمین کے اندر، جو جاذبیہ وہ کش ثقل کا سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جو اترتا ہے، کیا معنی ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، جو داخل ہوتا ہے وہ اللہ سارا کچھ جانتا ہے. پھر آگے ہے کہ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، رحمتیں، فرشتے، جو بھی نظام. وما یعرج فیہا، جو اس میں
نبی مکرم سے پوچھا گیا آپ جمعرات سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعرات اور سوموار کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی مکرم کا یہ جی چاہے اور امتی کا جی نہ چاہے تو موج ہی ہے نا امتی کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے رکھے، درود و سلام پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم درود پڑھتے ہو تمہارا درود پیش کیا جائے گا، پیش کیا جاتا، کیسے؟ کبھی یہ نہیں پتا۔ دعا مسئلہ اصل میں یہ فرمایا کہ زمین کے اندر شہد داخل ہوتی ہے، جو نکلتی ہے نباتات ہیں، انگوریاں ہیں، پھل ہیں، تمام اشارے اس کے اندر موجود ہیں۔ جو گیسیں، دھاتیں اور نظام جو بھی زمین کے اندر نکلتا ہے، داخل ہوتا ہے، آسمان سے جو چیزیں برستی ہیں، کبھی اولے برس رہے ہیں، کبھی چٹانیں برس رہی ہیں، کبھی آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی کچھ نظام ہے، کبھی آسمان پر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام سسٹم کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہو الرحیم الغفور، رحم کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کی توحید کی اور اس کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات کاملہ اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری بات کر کے فرمایا وقال الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا تأتینا الساعۃ، قیامت کا کوئی معاملہ نہیں، قیامت وبالآخرۃ ہم یوقنون، اہل ایمان کی صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان کا یقین ہے مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، بچ جائیں تو غازی بنیں گے۔ ادھر معاملہ یہ جب مر جائیں گے زندہ رہیں گے، مرے جو دنیا میں مریں گے جب تو ادھر بھی جلا دیں گے تو ادھر بھی جہنم میں ہی جانا ہے، کوئی بینیفٹ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہوا تو 1 سال کے بعد ایک اور صحابی فوت ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو فوت ہوئے نا ان کے ساتھ اس کو ملا دو درجات میں۔ رسول پاک نے پورا سال اس نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اشراق پڑھی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، یہ تو سال پیچھے رہنا آگے نکل گیا ہے۔ ادھر ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ سر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو ہم نے کہنا ہے چاچا بھشتی جڑا سی نا اللہ رکھا وہ دی گل ہو رہی، تو اس نے نماز پڑھی، نہ درس سنا، نہ کلمہ پڑھا، صرف اللہ رکھا، اس کا نام ہے اللہ، جنہوں اللہ دیا رکھا، تینوں رب دیا رکھا، میرا ٹول سپاہیا۔ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کافر کا قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے کہا قیامت آئے گی، آگے فرمایا کل بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے رب کی قسم، لتاتینکم، وہ ضرور آئے گی، اور عالم الغیب جو ہے اس کی قسم جو غیبوں کا جاننے والا ہے، لیکن آئے گی کیسے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قرآن کی آیت ہے آپ سے پوچھتے ہیں اگر قیامت آئے گی تو سٹارٹ کب، آغاز کب ہوگا اس کا، وہ کدوں شروع ہوئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ قیامت جس کی نشانیاں بڑی بڑی کہ وہ قرب قیامت کو جناب عیسیٰ آئیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، پھر اس کو قتل کریں گے، آگ نکلے گی، نشانی آئے گی، ایک دعوت الارض، وہ موٹا نظام، لیکن باریک نشانیاں، بندے اس طرح کے ہو جائیں گے، لوگ مان باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، بیویوں کے تابع دار ہو جائیں گے، اور جہالت غالب آ جائے گی، علم اٹھ جائے گا، یہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں۔ امانتیں ضائع ہو جائیں گی، پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہو جائیں گی، تو پوچھنے والے نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانتوں کے ضیاع کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں نالائق لوگوں کو دے دی جائیں، قیامت کی نشانی۔ میں مثال دوں، فرض کرے میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو کچھ لوگ پیار محبت ہے کہ جی حضرت صاحب تو بہ کے دے سیال کو گاڑی بہ کے دے خود جا کے ڈرائیو کرنی، تو پتہ چل جائے گا حضرت صاحب شہید ہو گئے، وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تو کیوں اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہو؟ ایک آدمی اگر جہاز اور وہ بڑا جہاز نہیں چلا سکتا، کمپنیاں تھی مرنے ہوئے بھایا کا دے ایسے ساتھ سانوں بھی دلیل کر دے ہوتے، آپ بھی دلیل ہوتے ہو، پائلٹ دے بندے دے پتر باؤ، گلاں سامنے آ رہی ہیں نا خود۔
یہی ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جڑا چلا ہی نہیں سکتا ان باندے کا دے سو 24 سال تے خربوزیاں دے راکھے گدڑاں نوں بھائی دے، یہی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رات کو پہرا بھی دے رہے ہیں، فجر کی جماعت بھی کرا رہے ہیں اور سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، قوم بھی رو رہی کہ پیغمبر زادے اور بھائی بھائی کو مارنے کے منصوبے بنا کے کہتے اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یہاں پہنچتے ہیں سسکیاں بنتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کرو، سارے معاملہ ٹھیک کر جو، یا کنویں پھینک دو، بعد میں نیک ہو جائیں گے، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جتنا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، وہ جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اسے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں ذرہ ہو یا زمین میں ہو، تحت الثری ہو، جو بھی سلسلہ ہو، اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ذرے سے چھوٹا، ذرے سے بڑا، اس کا معنی ذرے سے کوئی چھوٹی شے ہو سکتی ہے تو ذرے سے بڑا تو بڑا کچھ ہے، تو چھوٹی بڑی تمام چیز الا فی کتاب مبین، جو واضح کتاب لوح محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے اشارے ملتے ہیں کہ چیونٹیوں کی تعداد اللہ جانتا ہے، رائی کے دانوں کی تعداد اللہ جانتا ہے، سرسوں کے دانوں کی تعداد اللہ جانتا ہے، تیرے میرے جسم پر بالوں کی تعداد اللہ، لباں تے کنے نے تے رخساریاں تے کنے نے، ہن سبحان اللہ کہو۔ لیلے کی کمر پر بال کتنے ہیں، بھینس پر کتنے ہیں، گائے پر کتنے ہیں، تیرا اونٹ جس کو نہر کیا اس کے کتنے ہیں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ پھر وہ بھی جانتا ہے ساری کائنات کے ذرے، ریت کے مٹی کے ذرے کتنے بنتے اس کی تعداد بھی جانتا ہے، پانی کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، پھر وہ بنیاد مرصوص بنا کے جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس کا معنی اندر ایمان کی رتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ایمان کے ساتھ تم منسلک ہو گئے پھر لاج میرے ہاتھ میں آ جاتی۔ عمر بن عبد العزیز جب آیا تھا نا، حل میں مبارز، غزوہ احزاب میں ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو 3 بار اٹھے جناب علی مرتضیٰ اور بیٹھ جاؤ منڈیا بیٹھ جا، آخر فرمایا تلوار میری لے جا، جس کو کیا بولتے ہیں ذوالفقار، یہ نبی پاک کی تلوار کا لقب تھا، میری تلوار لے جا۔ علی کو ادھر بھیجا، اب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اللہ نہ میں مشکل کشا نہ علی مشکل کشا، اسلام کی لاج اور عزت اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجاہد کا کام ہے ڈٹنا، رب کا کام ہے پھر اس کو توفیق دینا اور اس کو صبر استقلال اور ایمان کی قوت کے ساتھ کافر کو ملیا بیٹ کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے عزت رکھی ہے، لاج رکھی ہے، دشمن کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ وہ صرف امریکن وہ صدر کے کہنے پر نہیں، دیکھ لیا کہ اگر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے کہ ڈنڈے برس رہے، جو حشر ہوا ہے وہ آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اللہ کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط کرنا چاہیے، فخر الناس سے ہٹ کر اپنی کمزوریوں کو ختم کر کے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو اور شفاف بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ملک کی سرحدوں کی اور ہمارا اللہ قربانیوں کا اللہ لاج رکھے۔ فرمایا ہوا ذرے سے چھوٹی شے، ذرے سے بڑی شے میرا رب جانتا ہے، ماسٹر کا بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ کیوں ایسے سسٹم بنایا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دیکھا پھر پائلٹوں کو وہ کس طرح کھیل رہے ہیں جہازوں کے ساتھ، جس طرح کھلونوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کے بغیر نصر من اللہ، نصر من اللہ، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم جزا دیں، بدلہ دیں ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو۔ اولئک لہم، اس سب بخشش ہے ان کو، میرے بخشش سے دروازے کھول گئے ان کے لیے، ورزق کریم، عمدہ، عزت، شرف، برکت، کرامت والا عزت و رزق بھی ان کو عطا کیا جائے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسلام کو دبانے کے لیے، سیرت مصطفیٰ کو داغدار کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو چھپانے کے لیے اور ملک و ملت پر اپنے کفر کے دبے نشان لگانے کے لیے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب، ان کے لیے عذاب اور سزائیں ہیں،
من رجز علیم، وہ عذاب اور ذلت بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی، علامہ اقبال مرحوم نے دعا کی تھی، اللہ نہ دکھائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا۔ اللہ جب یہ ایسی ذلتیں ہوتی ہیں، آپ کے لبے ہیں کہ جب غزوہ احد میں شہادتیں ہوئیں، 70 قراء جب شہید ہوئے تو رسول پاک کی کیا کیفیت تھی؟ ایک پورا مہینہ نمازوں میں اللہ کے رسول وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، نام لے لے کر درخواستیں کر رہے ہیں۔ وہ الگ موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پاک پیغمبر جو تم کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن کے نام لے کر آپ نے بددعائیں کی، سب کو اللہ نے نور ہدایت نصیب فرما دیا۔ کہ جس کے گھر گیا اس کو کلمہ پڑھوانے کے لیے وہ کہتا ہے تیرے دین پر نہیں، آبا کے دین پر مر رہا ہوں، جس کا نام سردار ابو طالب تھا۔ اور علامہ طاہر کا کتاب لکھی ہے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھترے تھے بھی جگہ میں لگے ہوئے اپنے مشن پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں شان نزول ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پاک پیغمبر، جس کو آپ چاہیں ضروری نہیں اس کو ہدایت ملے، ہدایت اس کو ملے گی جس کو بھیجا۔ تو اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ اللہم علمنا رشدنا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ اللہ اپنے دین پر، اطاعت پر قائم رکھنا۔ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ ساری درخواست اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ پڑھنا چاہیے تو اللہ فتنے سے محفوظ رکھا، اللہ نے اسلام کی لاج رکھی، اور دشمنوں کو اللہ نے ذلیل و خروا کیا، مزید اللہ ان کو ذلیل رسوا کرے اور اسلام کی اللہ تعالیٰ بالادستی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکی اور اس کے 54 آیات اور 6 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تمام تعریفات اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی باخبر ہے، وہی حکمت والا ہے، باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، جو بھی کوئی شے، اب بلوں میں داخل ہو رہی ہے، پانی اور مسامات، جو سارے اشارے۔ وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، بارشوں کے علاوہ فرشتے اور جو اللہ کی رحمت معاملات فیصلے۔ وما یعرج فیہا، جو اس میں چڑھتا ہے، بیانات، نامہ اعمال، سلسلے۔ وہو الرحیم الغفور، وہی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لا تأتینا الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کا کوئی معاملہ نہیں۔ قل بلا وربی، ان سے کہو کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی۔ عالم الغیب، و غیبوں کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، نہیں چھپتا اسے ایک ذرہ بھی آسمانوں میں، ولا فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک، اس سے کوئی چھوٹا، یعنی نہ کوئی چھوٹی شے، ولا اکبر، نہ ذرہ سے کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر اس کا تذکرہ، اس کا نام، اس کا حجم، اس کا تذکرہ اور اس کا شمار لوح محفوظ کے اندر ماسٹر کاپی میں موجود ہے۔ لیجزی، یہ کیوں ایسا نظام باریک بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ اولئک لہم مغفرہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بخشش ہوگی، ورزق کریم، عمدہ عزت و شرف والا رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کاوشیں کی، معاجزین، عاجز بے اثر کرنے کے لیے۔ اولئک لہم عذاب، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا، من رجز علیم، ایسی ذلتوں کا، دردناک اور سزاؤں کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان ذلتوں سے محفوظ فرمائے، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت، خاتمہ علی ایمان فرمائے۔ بسم